انسان کے جسم سے روح جب الگ ہو جاتی ہے تو یہ کہاں رہتی ہے، اس کا مقام کیا ہے، اور اس روح کے متعلق ہمارا اسلامی عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ میں نے پچھلے کئی دنوں قبل غالباً روح کے متعلق کوئی بیان دیا تھا، اس پر کچھ سوال بھی مجھے آیا، اس کا تصفیہ بھی کروں۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ فلاں کے جسم میں روح آتی ہے، فلاں کی روح آتی ہے، اور اس کے جسم میں حاضر ہو کر کے فلاں بولتے ہیں۔ ان تمام کے معاملات کیا ہوتے ہیں؟ اس کو ایک صاحب نے ایک واقعے سے نقل کر کے دلیل کے طور پر پیش کیا کہ روح کسی کے جسم میں آ سکتی ہے۔ اس سلسلے میں آج آپ سے گفتگو کرتا ہوں، اور ہمارا تعلق جو ذکر کی مجلس کا ہے یہ زیادہ سے زیادہ روح سے ہی ہوتا ہے۔ ہم اپنی روح کی تربیت کے لیے ہی ان مجالس میں شرکت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح اور جسم کے متعلق قرآن عظیم میں کیا فرمایا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ روح کے متعلق رب تعالیٰ فرماتا ہے، رسول اگر آپ سے کوئی روح کے بارے میں سوال کرے تو آپ فرما دیں، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیں کہ روح یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اسی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ روح کو فنا نہیں ہے، یہ عقیدہ یاد رکھ لیں، روح کو فنا نہیں ہے۔ باقی دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب فنا ہونا ہے، یعنی جسم ہمارا فانی ہے، فنا ہو جائے گا۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہے، زمین، آسمان، چاند، سورج، یہ سب کو فنا ہے۔ روح چونکہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی صفت یا اللہ کا حکم، کوئی فانی نہیں۔ جیسے قرآن پاک بھی، اس کو بھی فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ قرآن کا مطلب آپ یہ نہ سمجھیں جو اوراق ہیں، جو چھپا ہوا ہے، یہ تو ورق بوسیدہ ہوتے ہیں، ہم انہیں دفن بھی کرتے ہیں، پانی میں بہاتے ہیں۔ قرآن کا مطلب یہ نہیں ہے، قرآن اللہ کا علم ہے جو اللہ کے علم میں موجود ہے۔ یہ سارے اوراق بھی ختم ہو جائیں تب بھی قرآن ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اللہ کی صفت ہے، وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ روح بھی فانی ہے، فنا ہو جائے گی، یہ غلط عقیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو روح کو فنا مانتا ہے وہ بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے۔ اب بات یہاں سے شروع کی جاتی ہے کہ روح کے قبض ہونے کے بعد یہ کہاں جاتی ہے۔ دو فرشتے ہیں جن کے حوالے کی جاتی ہے، دونوں الگ الگ فرشتے ہیں۔ مومنین کی جب روح قبض کی جاتی ہے تو ایک فرشتے ہیں رمیائیل، جن کے حوالے کی جاتی ہیں ساری روحیں، اور کافروں کی جب روحیں قبض کی جاتی ہیں تو ایک فرشتہ ہے دوما نام سے، اس فرشتے کے حوالے ہوتی ہیں۔ اب یہ دو فرشتے ڈیوٹی پر مقرر ہیں ان روحوں کے لیے، خازن، جیسے خزانے کی حفاظت کی جاتی ویسے وہ روحوں کی حفاظت۔ اور فرشتہ کوئی بھی اللہ کا ایک بال برابر بھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا، وہ اپنے کاموں پر مکمل پہرے داری دیتے ہیں۔ تو مومنین کی روحیں قبض ہونے کے بعد فرشتے کے تابع ہیں، لیکن فرق یہ ہے، حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومنین کی روحوں کو اللہ آزاد فرماتا ہے، وہ جہاں چاہیں سیر کرتی ہیں۔ بعض مومنین کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں جنت کی سیر کر رہی ہوتی ہیں۔ جو آپ نے دیکھا نا کہ بہت سارے خواب آپ نے سنے کہ فلاں کو ہم نے جنت میں دیکھا، فلاں جنت میں ٹہل رہے تھے، یہ سب معاملات روحوں کے ہیں۔ اب تک تو جنت میں کوئی انٹر نہیں ہوگا، جب حساب کتاب ہوگا قیامت کے دن تب جنت میں جائے گا۔ لیکن جن لوگوں کو دنیا میں انتقال کے بعد لوگوں نے جنت میں دیکھا ہے، یعنی وہ ان کی روحوں کو دیکھا ہے، روحیں سیر کرتی ہیں جنت کی۔ یہ مومنین کی روحیں ہیں، ان کو اختیار ہے۔ اور قرآن پاک میں دو آیتوں میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں،
کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون، اور ایک میں ہے ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین۔ علیین اور سجین یہ دو وادیاں ہیں۔ علیین میں تمام مومنین کی روحیں پہنچ جاتی ہیں۔ یہ کہاں ہے علیین جگہ؟ 7ویں آسمان کے اوپر علیین اس جگہ کو کہتے ہیں۔ یہ مومنین کی روحوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ فرشتہ ہے رمیائیل جو ان کی حفاظت پر مامور ہے، لیکن وہ آزاد بھی ہیں، وہ روحیں علیین میں پہنچائی تو جاتی ہیں، آزاد ہے۔ جنت کی سیر کرنا چاہیں سیر کریں۔ اور ایک حدیث میں ملتا ہے کہ چاہے زمزم کے کنویں کے پاس ہزاروں مومنین کی روحیں ہوتی ہیں، وہ وہاں پر ہوتی ہیں، کچھ خانہ کعبہ کے پاس، کچھ رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کے پاس۔ یہ مومنین کی روحیں ہیں۔ اور کافروں کی جو روحیں ہیں وہ سجین میں ہوتی ہیں۔ سجین کہاں ہے؟ 7ویں زمین کے نیچے شیطانی لشکر کی جو جگہ ہے، شیطانی جو لشکر ہے وہ ہے شیطان کی ذریت، بہت بڑی ایک وادی ہے علیین، وہ شیطانی لشکر پورا وہاں پر موجود ہے۔ کافروں کی روحیں وہاں پہنچائی جاتی ہیں، لیکن وہ قید ہوتی ہیں، انہیں آزاد نہیں رکھا جاتا۔ دوما نام سے جو فرشتہ ان کی حفاظت پر مامور ہے، ان میں سے کوئی روح کو وہ آزادی نہیں دیتا۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ جو یہ خیال ہے کافروں کی روحیں بھٹکتی ہیں، یہ غلط ہے۔ وہ تو مرنے کے بعد اور زیادہ قید میں جاتی ہیں، وہاں سے آنے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ کافروں کی روحیں قید میں ہیں، مومنین کی روحیں آزاد ہیں۔ آزاد ہے اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جس پہ چاہے سوار ہو جاتی ہیں۔ تناسخ ارواح کا عقیدہ کفر ہے، کفر۔ تناسخ ارواح کسے کہتے ہیں؟ جیسے فلاں کی روح فلاں کے جسم میں آ گئی، یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے، اسلام سے نکل جائے گا بندہ۔ لیکن بہت سارے لوگ جہالت کی وجہ سے ان تمام معاملات کو سچ مان لیتے ہیں، اور کچھ علاقوں میں ایسا ہوتا بھی ہے۔ پریکٹیکلی طور پر لوگ کہتے ہیں کہ آپ بتائیے ان کے جسم پر کون آیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے محلے سے کسی کا انتقال ہوا، یہاں پر کسی کا انتقال ہوا، اب آپ کے گھر میں مثال کے طور پر آپ کسی کی دادی تھی، دادی کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد کہاں ہے آپ، کہاں رہ رہے ہیں؟ پارک سائٹ وکرولی میں رہ رہے ہیں، اور پھر ممبئی میں، ممبئی سینٹرل میں جائیں، وہاں کسی ایک عورت کے جسم پر وہ یہاں کی دادی آئی ہوئی ہے۔ وہ کیسے پتا چلا؟ وہاں کے گھر والوں کے پاس ایک خاتون ہے جو بڑبڑا رہی ہے اور کہتی ہے میں پارک سائٹ میں رہتی تھی، فلاں مجھے فلاں نے مارا ہے، فلاں نے وہ کیا ہے، میری 4 بہنیں ہیں، میرے 2 بھائی ہیں، وہ سب پورے یہاں کے خاندان کی ڈیٹیل بتا بھی رہی ہے۔ تو وہاں کے لوگ پتہ کرتے ہوئے یہاں آ گئے، پوچھا کہ یہاں کوئی ایسی خاتون تھی؟ تو لوگوں نے کہا ہاں تھی۔ کہاں ہے؟ کہا انتقال ہوا۔ ارے انتقال ہوا؟ وہ تو ہمارے گھر میں ہماری فلاں خالہ کے جسم پر آتی ہے اور تمہارے گھر کے سارے قصے بیان کرتی۔ اب ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ دادی جو ہے فلاں خالہ کے اوپر آتی۔ کیسے یقین ہوا؟ آپ بھی اس جگہ پر کھڑے رہیں گے تو یقین ہی کریں گے کہ وہ ممبئی میں رہنے والی ایک عورت وکرولی کی کسی گھر کے بارے میں کیسے جان رہی ہے۔ اس کے 4 بہنیں ہیں، 2 بھائی ہیں، گھر کے معاملات وہ وہاں رہنے والی خاتون کیسے جان رہی ہے؟ ضرور ان کی دادی ہمارے گھر کے خالہ کے جسم پر آئی ہے، وہی بتا رہی ہے۔ میرے عزیزو، نہ خالہ کے جسم پر دادی آتی، نہ دادی کے جسم پر خالہ آتی ہے، یہ کوئی تعلق نہیں۔ ابلیس، شیطان مردود کسی کے جسم پر سوار ہوتا ہے اور وہ ادھر کے حالات لے جا کر اس کی زبان پر بولتا ہے تاکہ گھر والوں کو یہ لگے کہ فلاں کی روح آ گئی، اور روح کے آنے کا یقین رکھ لیتا ہے آدمی تو کافر ہو جاتا ہے۔ شیطان کا صرف یہی مقصد ہوتا ہے، شیطان چاہتا ہے کہ اس کا ایمان چلا جائے، یہ مان لے کہ اس پر آئی ہوئی روح ہے،
یہ تو خیر میں نے دادی اور خالہ کی مثال دی تھی، دادی اور خالہ کی مثال دے دی، خیر ہے، لیکن مسلمانوں میں یہ عقیدہ گھر کر گیا ہے کہ کسی کے جسم پر غوث پاک آتے ہیں، کسی کے جسم پر غریب نواز آتے ہیں، کسی کے ہاں سواری آتی ہے فلاں پیر صاحب کی۔ یہ سواریاں کیا ہیں؟ روحوں کا اس طرح کسی کے جسم پر سوار ہونے کا عقیدہ رکھنا کفر ہے میرے عزیزوں، یہ نہیں آ سکتی، اسلامی عقیدے کے برخلاف ہے۔ مومنین کی روحوں کا میں نے مقام بتا دیا، وہ کہاں ہے؟ اعلیٰ علیین میں ہے، اللہ ہمیں بھی علیین میں پہنچا ہے۔ اور کافروں کی روحیں سجین میں ہیں، یہ دونوں لفظ قرآن پاک میں سورہ مطففین میں آئے ہیں 30ویں پارے میں۔ یہ سجین اور علیین دو مقامات ہیں جہاں پر کافروں کی روحیں اور مومنین کی روحیں پہنچتی ہیں۔ مومنین کی روحیں آزاد تو ہیں لیکن کسی کے جسم پر سوار نہیں ہوتی، اور کافروں کی روحیں مرنے کے بعد اور زیادہ قید ہو جاتی ہیں۔